السلام علیکم، آداب، تامل ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم۔ شروعات میں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ بالائی علاقوں میں تازہ برفباری اور میدانی علاقوں میں جم کر بارشیں، ٹنل کے آر پار موسم کا مزاج بدل گیا، وادی شدید سردی کی لپیٹ میں۔ وزیر اعلیٰ نے سری نگر میں 69ویں نیشنل اسکول گیمز کا افتتاح کیا، کہا کھیل مقابلے اتحاد اور دوستی کے پل باندھتے ہیں۔ بہار انتخابات کے ساتھ ہی نگروٹا اور بڑگام اسمبلی سیٹوں کے لیے انتخابی شیڈول، دونوں سیٹوں پر ووٹنگ 11 نومبر کو اور نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا، الیکشن کمیشن آف انڈیا۔ انچارج چیف ایجوکیشن آفیسر بارہمولہ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کے ساتھ منسلک، جوائنٹ ڈائریکٹر نارتھ انکوائری آفیسر مقرر، 15 دنوں میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ جموں میں ڈینگی بیماری کا پھیلاؤ مسلسل جاری، 89 نئے معاملات کے ساتھ متاثرین کی تعداد 1316 تک پہنچ گئی۔ ڈوڈا کے مختلف علاقوں میں ہلکے زلزلے کے جھٹکوں سے سنسنی، ریکٹر اسکیل پر شدت 3.6 درج، کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں۔ اور شاہین کالونی ہندوارہ میں R&B کی نااہلی، معمولی بارشیں ہونے کے ساتھ ہی سڑکوں پر چلنا محال۔ اب پیش ہے ان خبروں کی تفصیل۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق اتوار اور سوموار کی درمیانی رات سے ہی موسم میں تبدیلی آتے ہوئے بالائی علاقوں میں تازہ برفباری ریکارڈ کی گئی، جبکہ ساتھ ہی میدانی علاقوں میں موسلادھار بارشیں بھی ہوئی۔ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات سے ہی گلمرگ، سونمرگ، زوجیلا کے علاوہ پیر پنجال کی پہاڑیوں پر برف باران کا سلسلہ شروع ہوا، جو سوموار کی صبح تک جاری رہا، جبکہ شہر سری نگر سمیت وادی کے دیگر علاقوں میں درمیانی رات سے ہی بارشیں ہوئی۔ خیال رہے کہ محکمہ موسمیات نے موسمی صورتحال میں تبدیلی آنے کے امکانات ظاہر کرتے ہوئے بارشوں اور ہلکی برفباری کی پیش گوئی کی تھی۔ اس دوران سونمرگ، گلمرگ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں تازہ برفباری ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ زوجیلا، دراس اور دیگر پہاڑی علاقوں میں بھی برفباری ہوئی۔ سونمرگ کے پہاڑی علاقوں میں بھی برفباری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ادھر شوپیان سے بھی نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ پیر کی گلی پر تازہ برفباری ہوئی۔ ادھر سونمرگ، زوجیلا، منی مرگ، گومری اور سادنا ٹاپ پر بھی تازہ برفباری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سردی میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے TRC فٹ بال گراؤنڈ سری نگر میں قومی سطح کے کھیلوں کے ایونٹ کے باضابطہ آغاز کے موقع پر فٹ بال کو رسمی طور پر کک مار کر 69ویں نیشنل اسکول گیمز کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر برائے امور نوجوان و کھیل کود ستیش شرما، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، ممبر اسمبلی لال چوک شیخ احسان احمد پردیسی، ڈائریکٹر جنرل امور نوجوان و کھیل کود انورادھا گپتا، سیکریٹری جموں کشمیر سپورٹس کونسل نزہت گل اور دیگر کئی معززین و افسران نے شرکت کی۔ اس سال کے نیشنل اسکول گیمز میں ملک کی مختلف ریاستوں اور UTs کی نمائندگی کرنے والی 30 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ میچ 6 مختلف مقامات پر کھیلے جائیں گے، جن میں فٹ بال، ووشو، تائیکوانڈو اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے شامل ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیل مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے درمیان اتحاد، دوستی اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے ساتھ جموں کشمیر میں بڑگام اور نگروٹا اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا۔ دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے اعلان کیا کہ جموں کشمیر میں 2 نشستوں پر ضمنی انتخاب 11 نومبر کو ہوگا، جبکہ گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔ کمیشن نے بہار الیکشن 2025 کے شیڈول کا بھی اعلان کیا اور ساتھ ہی دوسری ریاستوں میں بھی کچھ دیگر سیٹوں کے ضمنی انتخاب کے شیڈول کا اعلان کیا۔ خیال رہے کہ بڑگام سیٹ اس وقت خالی ہوئی جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسے خالی کر دیا اور گزشتہ سال اسمبلی انتخابات میں دونوں سیٹوں سے جیتنے کے بعد گاندربل سیٹ کو برقرار رکھا، جبکہ نگروٹا جموں سیٹ گزشتہ سال 31 اکتوبر کو BJP لیڈر دیویندر سنگھ رانا کی موت کے بعد خالی ہوئی تھی۔ شمالی قصبہ ہندوارہ کے شاہین کالونی کی رابطہ سڑک انتہائی خستہ حالت میں ہے اور معمولی بارشیں ہونے کے ساتھ ہی اس سڑک پر چلنا انتہائی محال ہو گیا ہے۔
مقامی لوگوں نے محکمہ R&B ہندوارہ کو نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ان کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نکلنے میں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، جو کہ باعث تشویش ہیں۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔